سوچ سمجھ کے اس کو ہاکی گراؤنڈ کی اجازت دیجیے گا، کیونکہ بعد میں بھی تحریک لبیک پاکستان کو بھی ہاکی گراؤنڈ 10 منٹ میں بھرنا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ایک بھی فلڈ جو ہے ریلیف کیمپ نہیں لگا۔ ہم ان شہیدوں کو اٹھا کے واپس لے آئے اور لا کے ہم نے اس وقت بھی اپنے اداروں کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ شہباز گل ان کا اصل نام نہیں ہے۔ آپ کو اہم عہدے پہ فائز کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے مختلف علماء اکرام ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو ابھی تک کسی بڑے عہدے پہ فائز نہیں کیا گیا، صرف رکن ہے، تحریک کے رکن ہے۔ آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری اتنی جلدی دے دی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی کوئی سفارش تھی یا آپ کا ایک اپنا معیار تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو بنوایا تحریک لبیک پاکستان؟ سر سفارش پہ میں بلیو نہیں کرتا۔ اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر میں نے سفارش کر کے جانا ہوتا تو میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لے کے بڑے آرام سے بیٹھ سکتا تھا، لیکن وہ ٹکٹ لے کے میرا ضمیر مطمئن نہ ہوتا۔ میں نے سفارش پہ جانا ہوتا تو پیپلز پارٹی سے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے کس لیول کے ٹرمز ہیں۔ سفارش سے جانا ہوتا تو مسلم لیگ نواز بھی میرے سے دور نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ میری جو ہے ڈسٹرکٹ کی قیادت الحمدللہ انہوں نے میرا ورک دیکھا اور میرے ساتھ فلی مجھے سپورٹ کیا۔ اس کے بعد میری ڈویژن کی جو قیادت ہے دے ور کائنڈ اینف، اور انہوں نے مجھے جو ٹاسک ایلوکیٹ کیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے وہ ٹاسک جو ہے ان کو اکمپلش کیا، اور یہ ساری صلاحیتیں دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا فار دی نارتھ پنجاب۔ اور نارتھ پنجاب میں بھی پوری ہماری ایک شورا جو ہے وہ بیٹھی اور انہوں نے انٹرویو کیا۔ انٹرویو کرنے کے بعد الحمدللہ انہوں نے مجھے اس عہدے کے لیے جو ہے نامینیٹ کیا۔ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ نامینیشن اور یہ نوٹیفیکیشن ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس سلاٹ پہ جو ہے نامینیشن ہو رہی ہے۔ میری نامینیشن جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر نارتھ پنجاب، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائر ونگ کا پریزیڈنٹ، اس کے لیے میری نامینیشن جو ریکمینڈڈ تھی، لیکن الحمدللہ میری لیڈرشپ نے میرے اندر کچھ اور کوالٹیز دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ادنا کارکن کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں جس سے یہ پارٹی کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے، تو میری اس نامینیشن کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بھی بہت بڑی نامینیشن کی گئی ہے۔ اور اسکائی از دا لمٹ، انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی تمام انرجیز کو بروئے کار لا کے اس پارٹی کو پاکستان کی نمبر 1 پارٹی بناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے سعد رضوی کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے جب تک اداروں کے ساتھ سیٹنگ نہ ہو کوئی بھی بندہ اگلے اسمبلی تک نہیں آ سکتا۔ آپ اس حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں بھی آپ سعد رضوی کو کیسے وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے؟ دیکھیں جی، ادارے ہمارے اپنے ہیں، ادارے کوئی انڈیا کے نہیں ہیں یا کوئی ادارے امریکہ کے نہیں ہیں، ادارے پاکستان کے ہیں، اور تحریک لبیک بھی پاکستان کی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اداروں پہ جس وقت آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں ہر طرف سے جو ہے تنقید کے تیر چلائے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی جو پارٹی پالیسی ہے، ہم 100% جو ہیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان اداروں کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی ہم کوئی بے جا تنقید نہیں کریں گے اپنے اداروں پہ۔ جہاں پہ ہمارے اداروں کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جناب ایز اے پولیٹیکل پارٹی ادارے جب دیکھیں گے کہ ہم اس حد تک پاپولیرٹی گین کر چکے ہیں اور پاپولر ووٹ ہماری سپورٹ میں آ چکا ہے، تو وہ کوئی بے جا مداخلت کر کے ہمیں اس پروسیجر سے آؤٹ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ دیٹ، اور آپ انشاءاللہ ان دا نیئر فیوچر آپ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس دیکھیں گے۔ ہماری کسی بھی ادارے کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز سے بہتر ہم کام کر رہے ہیں، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے بہتر ہم اپنے ملک کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی سیلاب کی صورتحال تھی تو پورے پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ ایک جماعت جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور ان اداروں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک جماعت ان فلڈ افیکٹیز کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جماعت تحریک لبیک پاکستان تھی۔ اس وقت اگر آپ صرف لاہور کی بات کریں تو اس لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے 25 ریلیف کیمپس لگے ہوئے ہیں فلڈ افیکٹیز کے لیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ایک بھی فلڈ جو ہے ریلیف کیمپ نہیں لگا ہوا۔ تو ادارے اور عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں زیادہ تر دیر تک ڈکی چھپی نہیں رہ سکیں گی انشاءاللہ۔ کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ حائل نہیں کرے گا، ہمیں پاپولر ووٹ ملتا ہے تو ہم گورنمنٹ بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی، آپ نے اداروں کے حوالے سے بات کی ہے، سابقہ حکومتی سیٹ اپ آپ جس کو تحریک انصاف کہہ سکتے ہیں، کافی ان کے اراکین فوج کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف کھل کے بیانات دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، ہم اپنی عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم اس حد تک احترام کرتے ہیں کہ ہم نے بے جا قید و صحبت کی مشقتیں کاٹی، ہم جناب ہماری گرفتاریاں ہوئی،
ہماری 44 کیجویلٹیز ہوئی، شہادتیں ہوئی، ہم ان شہیدوں کو اٹھا کے واپس لے آئے اور لا کے ہم نے اس وقت بھی اپنے اداروں کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا. تو یہ ادارے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جان چکے ہیں. دوسری طرف اب یہ جماعتیں ہیں کہ اگر ان کے پاس کرسی ہے تو یہ کہتے ہیں ادارے اچھے ہیں، اور اگر ان کے پاس کرسی نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے ملک دشمن ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اس چیز کے اوپر بھی ہماری جماعت اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس چیز کو کاؤنٹر کرے گی اور فائٹ کرے گی. اور جو شہباز گل کی گرفتاری ہے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میری شہباز گل صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میری شہباز گل صاحب سے کوئی رنجش نہیں ہے، لیکن جس دن ووٹ آف موشن آف نو کانفیڈنس کو قاسم سوری صاحب نے اٹھا کے غیر قانونی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل جو ایک موشن آف نو کانفیڈنس تھی اس کو اٹھا کے اسمبلی سے باہر پھینک دیا، اور سپریم کورٹ میں جب شہباز گل صاحب پیش ہونے گئے تو میں قوم سے کہوں گا کہ وہ کہکا یاد کریں جو سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر شہباز گل صاحب نے لگایا تھا. وہ کہکا شہباز گل صاحب نے کسی اور چیز پہ نہیں لگایا تھا، اس قوم کے اوپر اور اس آئین کے اوپر لگایا تھا. تو جو بندہ آئین کے اوپر ہنستا ہے سر، اس کی تھوڑی سی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. ابھی شہباز گل صاحب نے اسٹیٹمنٹ کیا دی آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب نے بڑا اوپنلی ایئر وائے نیوز پہ بیٹھ کے یہ بات کہی کہ بریگیڈیئر رینک سے جو نیچے آرمی آفیشیلز ہیں وہ ہائی کمانڈ کے جو آرڈرز ہیں ان کو اوبے کرنا بند کر دیں. یعنی کہ شہباز گل صاحب نے سیدھے الفاظ میں فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی. تو سر اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا، یہ کام تو دشمن کرتے ہیں، کوئی اپنے لوگ نہیں کرتے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ شہباز گل ان کا اصل نام نہیں ہے. امریکن پاسپورٹ آج ان کا سامنے آ رہا ہے، وہ امریکن نیشنل ہیں، امریکن ایجنڈے پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور ان کا اصل نام شبیر ہے جی، عرف شہباز گل آپ کہہ سکتے ہیں. جس بندے نے اپنا اصل نام آج تک اس قوم کو نہیں بتایا، اس کا اصل چہرہ قوم کے سامنے اب اس طریقے سے آ رہا ہے. چہرہ کا جلسہ فیض آباد، پہلے تحریک لبیک پاکستان نے پریڈ گراؤنڈ جلسے کی اجازت مانگی لیکن نہ دی گئی، پھر 7 تحریک انصاف نے اجازت مانگی، ان کا جلسہ لاہور منتقل کر دیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ سر ہم نے قانونی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم نے ڈیو کورس آف لاء کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس جلسے کے لیے اپلائی کیا. ہمیں محرم کا بہانہ بنا کے ڈینائی کر دیا گیا. بعد میں لاڈلا صاحب کو جناب اس میں اجازت دینے کا سوچا جا رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہمارا بھی وہی کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے اوپر بھی وہی پی پی سی اور وہی سی پی سی لاگو ہوتی ہے پاکستان کی جو لاڈلے پہ لاگو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس جلسے کو اناؤنس کیا. لاڈلا اب اس جلسے کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، لاہور آ گیا ہے، اور ہمارا انشاءاللہ اپنے راولپنڈی سے سٹارٹ ہوگا، اور پاکستان کی تاریخ کا بڑا مارچ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کارکن آپ کو نظر آئیں گے. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں، آپ وہاں پہ آ کے دیکھیں، لاکھوں کی تعداد میں کارکن، ایک سمندر کارکنوں کا اپنے امیر محترم کا جناب استقبال کرے گا، اور پاکستان کی تاریخ کا بڑا یہ ہوگا. اور جو تحریک انصاف بھاگ گئی ہے، اب لاہور میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہاکی گراؤنڈ میں جناب ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے انٹرویو کے توسط سے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اور اپنی جو ہماری ہائر اتھارٹیز اس ملک کی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 28 کروڑ روپے کی آسٹرف بچائی گئی ہے ہاکی گراؤنڈ میں، یہ کیا اس لاڈلے کے جلسے کے لیے بچائی گئی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں، اپنے ملک میں ہاکی کا جو معیار ہے، آپ کی جو تنزلی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اس کی ہاکی گراؤنڈ کی اجازت اس کو ایلوکیٹ نہ کی جائے، اس کو کینسل کیا جائے. اور اگر عمران خان صاحب نے آج، میں یہاں پہ بطور نائب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو ہاکی گراؤنڈ ایلوکیٹ کی گئی تو تحریک لبیک پاکستان کا نیکسٹ پاور شو جو بھی لاہور میں ہوگا وہ ہاکی گراؤنڈ میں ہی ہوگا. کیونکہ اب بات ہونی ہے ایکول رائٹس کی، سیم لاز کی، سیم فیسلٹیز کی. اب ڈسکریمنیشن کسی صورت نہیں چلے گی. تو سوچ سمجھ کے اس کو ہاکی گراؤنڈ کی اجازت دیجیے گا، کیونکہ بعد میں بھی تحریک لبیک پاکستان کو بھی ہاکی گراؤنڈ 10 منٹ میں بھرنا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے.